موضوع الدرس في قصة قوم فرعون وما فيها من العبر سورة الدخان تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تبارك وتعالى وقال عز وجل كذلك وأورثناها قوما آخرين وهم بنو إسرائيل كما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء وتبكي على فقدهم ولا لهم في الأرض بقاع عبد الله تعالى فيها فوجدتهم فلهذا استحقوا أن لا ينذروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وإنادهم. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی. یعنی قوم فرعون کو جب اللہ نے غرق کر دیا تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین روئی. تو اس سے کیا مراد؟ جیسا کہ خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ جیسے آدمی محاورے میں کہتا ہے کہ یار اس پہ تو کوئی بھی نہیں رویا نا. تو آسمان اور زمین کا ذکر کر دیا گیا کہ نہ آسمان والے نہ زمین والے یعنی ان پہ کوئی بھی نہیں رویا. اچھی طرح بات دماغ میں رکھیں. کبھی ذکر ہوتا ہے اس جگہ کا مراد جگہ والے ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو بھی گرفتار کرا کے واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بستی سے پوچھیں. اب بستی سے تو کوئی نہیں پوچھتا نا, مراد ہوتا ہے بستی والوں سے پوچھیں کہ جس بستی میں ہم تھے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں سے پوچھ لیں. آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں
کہ نہ آپ کا بیٹا جو ہے بادشاہ کا جام اٹھاتا، نہ اس کے سامان سے وہ مال برآمد ہوتا، نہ وہ پکڑا جاتا، نہ اس کو بادشاہ گرفتار کرتا، ہم کیا کر سکتے؟ تو اب نام تو ہے کریا کا کہ آپ بستی سے پوچھیں، اب بستی سے تو کوئی نہیں پوچھتا نا۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ تو اب بستی سے مراد کیا ہے؟ بستی والوں کو ہلاک کیا جاتا ہے، عذاب تو ان پہ آیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی چیز جگہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن مراد جگہ والے ہوتے ہیں۔ اب آسمانوں میں اللہ کے فرشتے ہیں اور زمین میں اللہ کی مخلوق ہے، انس ہیں، جن ہیں جو مکلف ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسی بدبخت قوم تھی، نافرمان سرکش قوم تھی، ان پر تو نہ آسمان والوں کو رونا آیا اور نہ زمین والوں کو رونا آیا، سب نے کہا اچھا ہوا۔ ایک بات یہ سمجھ لیں، اور اسی سے علماء نے ایک مسئلہ سمجھا، انہوں نے کہا کہ ان پر آسمان والوں کو اور زمین والوں کو رونا نہیں آیا، آسمان نہیں رویا، زمین نہیں، مانا آسمان والے نہیں روئے، زمین والے نہیں روئے۔ تو انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے بندے پہ مشکل آئے تو اس پہ آسمان والے بھی روتے ہیں اور زمین والے بھی روتے ہیں۔ اگر کسی اللہ کے بندے پہ کوئی کامیابی آئے تو زمین والے بھی خوش ہوتے ہیں، آسمان والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، واقعات ہیں، سمجھیں کہ جب سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، وزیر النبی المصطفیٰ ثانی الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، جب آپ اسلام لے آئے تو صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ فوراً نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، حالانکہ وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں تو آواز بلند نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن خوش ہو گئے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام نے بھی آ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام سے آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان والے بھی خوشیاں مناتے ہیں اور زمین والے بھی خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو کسی ظالم کی ہلاکت ہے تو نہ آسمان والوں کو رونا آتا ہے نہ زمین والوں کو رونا آتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت مبارک میں آتا ہے کہ کلا انہم من ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کافر جو ہیں اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، اپنے رب کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ اب ذکر تو کافروں کا آ رہا ہے نا کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس سے علماء نے دلیل پکڑی کہ کافر اگر حجاب میں ہیں اس کا معنی ہے کہ مومن حجاب میں نہیں ہوں گے، مومنوں کو اللہ اپنی زیارت نصیب کروائیں گے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کافروں سے بات ہی نہیں کریں گے، کافروں پہ نظر ہی نہیں کریں گے، نہ کافروں کو پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ جب کافروں سے بات نہیں کریں گے، کافروں پہ نظر نہیں کریں گے، تو کیا معنی مومنوں سے بات بھی کریں گے، مومنوں پہ نظر بھی کریں گے، چونکہ وہ تو ان کی ضد ہے نا۔ تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرين،
نہ ان پہ آسمان یعنی آسمان والے، نہ ان پہ زمین والے کوئی بھی نہ رویا، اور نہ پھر ان کو مہلت دی گئی کہ اور کچھ مہلت دے دیں، بلکہ اللہ نے اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو ایک معنی یہ ہوا، اس کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں۔ اور بعض علماء تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھی آسمان والے یا زمین والے بھی مراد، معنی یہ ہے کہ بس ان پہ کوئی نہیں رویا۔ جیسے کہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو کوئی بیچارہ ایسا بد نصیب تھا، اس کو تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا۔ اچھا، دوسرا قول جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، حقیقتاً آسمان روتا ہے، حقیقتاً زمین خود روتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں ایک شعور رکھا ہے، ایک قوت ادراک رکھی ہے اور قوت تسبیح رکھی ہے، کہ اس لیے نص ہے قرآن میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا حمد کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر مرغ باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا۔ وہ کہتا ہے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے، پہاڑ تسبیح کہہ رہے ہیں، زمینیں تسبیح کہہ رہی ہیں، درخت تسبیح کہہ رہے ہیں، جبال ہیں، جمادات ہیں، اور دنیا میں پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، حشرات، ہر چیز تسبیح کہتی ہے۔ اب پھر اس میں دو قول ہیں، یاد رکھو کہ تسبیح سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح حالی ہے۔ تسبیح حالی کیا معنی؟ یعنی ان کا وجود دلالت کر رہا ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور ہمارے پیدا کرنے والا ہر نقص سے پاک ہے، اور ہمارے پیدا کرنے والا ہر قسم کے حمد کا سزاوار ہے۔ یعنی اس کا وجود ہی دلالت کر رہا ہے کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو، دلالت کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب آسمانوں میں ہم نقص نہیں نکال سکے تو بنانے والے میں کیسے نقص ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تسبیح حالی ہے، یعنی ہر چیز کا وجود جو ہے وہ اپنے خالق مالک پہ دلالت کر رہا ہے، تو اس کا یہ دلالت کرنا گویا تسبیح ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ تسبیح حالی نہیں، تسبیح قالی مراد ہے۔ کیا مانا؟ ہر چیز حقیقتاً تسبیح کہتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد پہ فضل کیا، اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب میرا بندہ میرا داؤد میرا پیغمبر ذکر کرے تو تم اس کے ساتھ مل جاؤ، ذکر میں جواب دو۔ اور ہم نے پرندوں کو بھی حکم دیا کہ جب اللہ کا پیغمبر ذکر کرے تو تم کھڑے ہو کے ذکر میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ بھی ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پرندے بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے ان میں شعور تو رکھا ہے نا، ورنہ حضور پاک کے اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ جب میرے مدنی رحمت دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے اور آپ کی نظر پڑتی تھی مدینہ منورہ میں جبل احد پہ، آپ اپنی اونٹنی کو ایڑی لگاتے اور تیز کرتے اور فرماتے حل حل کسوا، میری اونٹنی تیز چلو تیز چلو اور تیز چلو، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو ہم محبوب رکھتے ہیں اور یہ ہمیں محبوب رکھتا ہے۔ پہاڑ کے محبوب رکھنے کا کیا معنی؟ اگر پہاڑ میں شعور ہی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی شعور نہیں ہے تو حضور کا یہ فرمانا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں ہے، آج بھی آپ مدینہ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ریاض الجنہ میں آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں استوانہ ہے، وہ اپنا یہ جو ستون بنے ہوئے نا، کوئی استوانہ ابی لبابہ ہے، استوانہ عائشہ ہے، استوانہ حرس ہے، استوانہ سریر ہے، یہ سارے استوانے ہیں نا۔ تو اصل میں یہی وہ استوانہ تھا کہ حضور جس کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے، تو وہ ایک ستون تھا۔ ستون کیا تھا؟ ایک کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور کی لکڑی اوپر سے کاٹ کے اس کو زمین میں کھڑا کر دیا گیا، تو گویا وہ ایک علامت تھی منبر کی۔ تو ایک عورت نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس جو غلام ہے نا وہ لکڑی کا بڑا اچھا کام کرتا ہے، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کھڑے رہ کے اور پھر بیٹھنے میں پھر اٹھنے میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے منبر بنوا دوں لکڑی کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے۔ تو اس نے پھر وہ منبر بنوایا جس کے 3 قدم تھے، جس پہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ تو جس دن وہ منبر مسجد میں آ گیا، حضور اس درخت کے قریب نہ گئے، اس کھجور کے تنے کے قریب نہ گئے، اور منبر پہ بیٹھے تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور سارے صحابہ نے رونا سنا۔ یعنی اب آپ دیکھیں فراق نبی میں، حضور کی جدائی میں، وہ ایک خشک درخت کا تنا ہے، رو رہا ہے۔ حضور خود اترے منبر سے، آگے بھی تو رحمت للعالمین ہے نا، رونے والوں کو منانا جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی اترے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے اس کو ایسے سینے سے لگا کے ڈھانپ لیا اور فرمایا بس بس صبر کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بالکل سن رہے تھے، جیسے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے تو بچہ ہچکیاں بھرتے بھرتے چپ ہوتا ہے، ایسے وہ ہچکیاں بھرتے بھرتے چپ ہوا۔ تو اب لکڑی ہے اور حضور کے فراق میں رو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے لکڑی کے اندر بھی شعور ہے۔ اگر شعور ہی نہ ہوتا تو رونے کا کیا مطلب؟ استوانہ حنانہ معروف ہے اور احادیث میں ہے، اور پھر ایک آدمی نے نہیں، 2 نے نہیں، صحابہ نے سنا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کہہ رہی ہے، چاہے وہ لکڑی ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ گھاس ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، کیوں وہ ہماری طرح تو نہیں کہتے نا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان کی اپنی بولی ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا، کوئی افریقن بات کر رہا ہو اب نہیں سمجھ سکتے، کوئی یورپین بات کر رہا ہو اب نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا اسی طرح کوئی آدمی پشتوں میں بات کرے ہم نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ وہ بولی ہم نہیں جانتے۔ تو ان کی تسبیحات جس زبان میں ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن وہ تسبیح کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے قبر مبارک، جب آپ نے قبروں پہ وہ چھڑی لگائی تھی تو معنی یہی تھا نا، آپ نے فرمایا جب تک یہ ذکر کرے گا تو ان کا عذاب میں تخفیف، تو معنی ہر چیز ذکر کرتی ہے۔ اچھا جانور ہیں، چیونٹی ہے، پورے قرآن میں نہیں، چیونٹی نے باقاعدہ تقریر کی، اپنی قوم کو سمجھایا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں جلدی کرو بھلو میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں روندے نہ جاؤ۔ تو اب چیونٹی بھی بول رہی ہے۔ اچھا حضرت سلیمان نے بھی سنا اس کا بولنا، اس کی تقریر سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، آپ ہنس پڑے کہ دیکھو چیونٹی کو بھی اپنی برادری کا فکر ہے۔ ایک انسان ایسا جانور ہے جس کو اپنی برادری کا کوئی فکر نہیں، یہ پتہ نہیں کوئی ایسی بلا ہے، ایسا درندہ ہے کہ انسان کا قاتل ہے،
انسان انسانوں کو اجاڑتا ہے، انسان انسانوں کو فنا کر دیتا ہے، ورنہ چیونٹی اپنی چیونٹیوں کی خیر خواہ ہے، جانور اپنے جانوروں کے خیر خواہ ہیں۔ اور دیکھیں آپ دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، ان کی قسمیں ہیں، ہر قسم اپنی قسم کی خیر خواہ ہے۔ ایک انسان ایسا درندہ ہے کہ اگر یہ ترقی کرے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور ذلت کی گار میں گرے تو پھر ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اب سمجھیں تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں، حقیقتاً فما بکت علیہم السماء والارض، کہ اللہ نے آسمانوں میں ہر مومن کے لیے، ہر انسان ایمان والے کے لیے 2 دروازے رکھے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے، اور ایک دروازے سے اس کے اعمال صالحہ اوپر جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تو اب حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو وہ دروازے خالی ہو جاتے ہیں، اب نہ رزق آ رہا ہے نہ عمل جا رہے ہیں، تو حقیقتاً وہ آسمان کا ٹکڑا روتا ہے کہ کاش میں اس مومن کے قصے سے محروم ہو گیا۔ اسی لیے اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب مومن مرتا ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت دے، اللہم امتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے اس کے روح کو نکالتے ہیں، اور روح کو پھر جنت کے کفن پہنا کے لے کے اوپر جاتے ہیں۔ تو ہر آسمان کے دروازے سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے، تو کہتے ہیں فلاں مومن کی روح ہے، ہم اس کو لے کے علیین میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا معنی ہے کہ آسمان جو ہے وہ بھی روتے ہیں، حقیقتاً روتے ہیں۔ اسی طرح وہ زمین کا ٹکڑا جہاں اللہ کا بندہ نمازیں پڑھتا تھا، نفل پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اب جب مر گیا تو جگہ خالی ہو گئی، تو وہ جگہ بھی روتی ہے کہ اللہ مجھ پر تیرے ذکر کرنے والا بندہ چلا گیا۔ اور اسی طرح جب کوئی کافر ہے اور اللہ کا دشمن ہے تو وہ جب مرتا ہے تو زمین بھی شکر کرتی ہے، آسمان بھی شکر کرتے ہیں کہ لعنت ہو، دفع ہو، دفع اچھا ہوا۔ یہ ہمارے اوپر بوجھ تھا کہ روز ہمارے اوپر گناہ کر رہا تھا، زمین پہ کھڑے ہو کے خدائی کے دعوے کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی بڑا رب ہوں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حقیقتاً جب فرعون پہ عذاب آیا، نہ تو اس کے لیے آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو رونا آیا، کہ وہ تو ظالم تھا، وہ تو اسی بات کا حقدار تھا، اور نہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی کہ اب عذاب سے حکم دیا کہ بس اب ان کا وقت آ گیا ہے، ان کا مکمل ہو گیا ٹائم، اب ان کے لیے عذاب ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ سے معافی بھی مانگا کریں، اور گناہ کرتے ہوئے ڈرا کریں کہ قیامت والے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، قیامت والے دن ملائکہ بھی گواہی دیں گے، قیامت والے دن ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ تو جب اتنے گواہ موجود ہوں اور پھر بھی آدمی شرم نہ کرے تو پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور بربادی ہی بربادی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جب فرعون پہ، اور ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل دنیا میں جتنے دشمن اسلام ہیں، یہودیت ہے، صہیونیت ہے، ماسونیت ہے، مارکسزم ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، یدھ مت ہے، اور باطل فرقے ہیں، قادیانی ہیں، ذکری ہیں، آغا خانی ہیں، اور کئی دنیا کے فرقے۔ ان سب فرقوں نے ایک مستقل مشن بنا لیا ہے
کہ جو بالکل کھلے کافر ہیں وہ تو قرآن کا انکار کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں شکوک ڈالتے ہیں، اور جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ قرآن کی تحریف کرتے ہیں، قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک تو کافر ہے نا جی، ٹھیک ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، وہ نصرانی ہے، وہ تو خدا رسول قرآن کو نہیں مانتا، وہ تو بالکل قرآن کے خلاف ایسے ایسے شبہات پیش کرتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نعوذ باللہ قرآن سچا نہیں۔ اور جو باطل فرقے ہیں بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے قادیانی ہیں، آغا خانی ہیں، ذکری ہیں، اسی طرح اہل بدعت و اہل اہوا ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم سچے پکے مسلمان تو ہم ہیں۔ تو ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا انکار نہیں کرتے، قرآن کو سچا مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن قرآن کے معنی میں ترجمے کے اندر معانی میں ایسی تحریف کرتے ہیں کہ ان کے مقصد کا ترجمہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں نا جی، قرآن میں آتا ہے کہ ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان کو بتلایا اور کہا کہ احط بما لم تحط بہ، تو کہتے ہیں دیکھو جی، اگر اتنے راز کی باتیں، ان غیب کی چیزوں کا علم ایک پرندے کو ہو سکتا ہے تو انبیاء یا اولیاء اللہ کو کیسے نہیں ہو سکتا؟ اب دیکھیں انہوں نے تحریف کی قرآن کی، انہوں نے کہا دیکھو چیونٹی کہہ رہی ہے کہ چھپ جاؤ چھپ جاؤ، سلیمان کا لشکر آئے گا تمہیں رون ڈالے گا، تو اس کو بھی پتا ہے کہ لشکر آئے گا، تو اگر ایک چیونٹی کو علم غیب ہو سکتا ہے تو اولیاء اللہ کو اور انبیاء کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے بیچارے خالی الذہن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، آخر دیکھو نا چیونٹی کہہ رہی ہے نا، تو علم ہوا تو چیخنے لگی نا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ہدہد کو پتہ لگا تو اس نے آگے اتنی بڑی سچی رپورٹ دی کہ جناب وہاں ایک ملکہ ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا تخت ہے، اس کی قوم ہے، اس کی فوج ہے اور سارے سورج کے پجاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب، اتنا علم اگر ایک پرندے کو حاصل ہو سکتا ہے تو کیا ایک اللہ کے ولی کو اور اللہ کے پیغمبر کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یعنی ان کو جہاں موقع ملے گا نا وہ فوراً تعریف کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ابا جو ہیں جب وہ بیٹے آئے اور خون آلود کرتا لے کے آ گئے تو ابا نے صاف کہہ دیا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے اپنے اندر کی گھڑی ہوئی بات ہے، واللہ المستعان، میرا اللہ میرا مددگار ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو تم نے گھڑا ہے، تم نے بنایا ہے، حقیقت نہیں ہے یہ۔ کہتے ہیں دیکھو علم غیب تھا تو یہ کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہ عادت ہوتی ہے، یاد رکھو، باطل فرقے کی کہ جہاں قرآن میں لفظ آیا موقع ملا فوراً اس کا معنی بدل ڈالا۔ حالانکہ وہ یہ بھی غور نہیں کرتے کہ بھئی اگر تم ہد کا علم مان رہے ہو تو پھر سلیمان کے تو عدم علم پر دلیل ہے۔ وہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ جو مجھے پتا ہے تجھے پتا ہی نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی ہدہد کے بارے میں فیصلہ کریں؟ وہاں بھی تھا، نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے مجھے پتا ہے، سیدھی بات ہے، وہ دیکھ کے آ رہا ہے، پیغمبر نے نہیں دیکھا، تو اب قرآن کے معنی کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں یعقوب علیہ السلام کا علم غیب اگر ہوتا تو بیٹے کو جا کے کنویں سے نہ نکال لیتے۔ اللہ کے بندے 2 4 5 میل پہ کنواں تھا جہاں حضرت یوسف زندہ موجود ہیں، تو یعقوب علیہ السلام فرماتے مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہے، چلو یا وہاں یوسف کنویں میں ہم نکالتے ہیں۔
تو علم تو نہیں تھا. وہ تو حالات و قرائن بتا رہے تھے کہ حضرت یوسف کے قمیص کو خون لگا کے آ گئے. جیسے آج کل بھی آپ دیکھا ہے نا، ماتم کرتے ہیں، باقاعدہ حضرت حسین کے گھوڑے بناتے ہیں، پھر ان کو تیر لگاتے ہیں، پھر ان پہ رنگ ڈالتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ڈرامہ ہے جیسے انہوں نے کھیلا تھا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِالدَّمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کے آ گئے. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے. انہوں نے کہا بیٹے اگر یوسف علیہ السلام کو تمہارے قول بھیڑیا کھا گیا ہے تو تم سے تو بھیڑیا ہی سمجھدار تھا کہ یوسف کو کھا گیا. قمیص کا سارا خون میں بھرا ہوا ہے، قمیص پھٹا کہیں بھی نہیں. پہلے اس نے قمیص اتار کے رکھا، پھر یوسف کو کھایا، پھر خون لگایا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب تو ہوا کہ بھیڑیا بھی تم سے زیادہ سمجھدار تھا. تو وہ تو حالات کے پیش نظر کہہ رہے ہیں کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم لوگوں نے گھڑا ہے، اس میں علم غیب کی کون سی بات ہے. اسی طرح ذکری کہہ دیتی ہیں کہ دیکھو جی سارے قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کہیں اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہیں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری. تو نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، ہر عبادت ذکر ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے بھی اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا. کیا یہ ترجمہ اللہ کے نبی کو نہیں آتا تھا؟ اللہ کے نبی تو نمازیں پڑھتے رہے، ان کو ذکر کا معنی سمجھ نہیں آیا. تمہیں 1400 سال کے بعد سمجھ آیا. تو یہ ہوتی ہے، یاد رکھو، عادت کے باطل فرقے جو ہیں نا وہ نہیں روح. اسی لیے جیسے کہ آج کل آغا خانی ہے، انہوں نے 2-3 نمازیں معاف کر دی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کہیں کہتے ہیں فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ. کہیں کہتے ہیں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اور کہیں قرآن کہتے ہیں واسجدوا، سجدہ کرو. تو پڑھیں گے کہ اگر ہم نے ایک کر لیا، کبھی رکوع کر لیا، کبھی ایک نماز پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا بس. یہ 5 نمازیں تو کہتے ہیں قرآن میں کسی جگہ ہے نہیں. اب لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ یار 5 نمازیں تو قرآن میں نہیں. اللہ کے بندے، قرآن اترا محمد رسول اللہ پر. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی شرح، اس کی تفسیر، اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. اب جس پیغمبر کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. پھر ہر سرکار دو عالم نے 5 نمازیں پڑھ کے دکھلائی ہیں. پھر آپ نے بتلایا کہ فجر میں 2 رکعت ہیں، ظہر میں 4 رکعت ہیں، عصر میں 4 رکعت ہیں، مغرب میں 3 رکعت ہیں، عشاء میں 4 رکعت ہیں. فجر مغرب عشاء جہری نمازیں ہیں اور ظہر عصر سری نمازیں ہیں. تو یہ سارا نمونہ عملی طور پر حضور پاک نے ہمیں دکھا دیا، بات ختم ہو گئی. اور قرآن نے بھی اوقات کا ذکر کر دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور کہیں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا. اور کسی جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو سارے اوقات کا ذکر بھی آ گیا، فجر کا ذکر بھی آ گیا، مغرب کا بھی آ گیا، عشاء کا بھی آ گیا، رات کا بھی آ گیا، تہجد کا بھی آ گیا، نوافل کا بھی آ گیا.
تو اللہ کے قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن باطل فرقے جو ہیں وہ تعویلات کرتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو نعوذ باللہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کافر تو انکار، تو اب یہ ساری تمہید میں نے کیوں باندھی کہ کافر جو ہیں دشمنان اسلام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مسلمانوں نے قرآن میں واقعہ لکھا ہے فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ وہ غرق ہو گئے، وہ ڈوب گئے، وہ کہتے ہیں یہ تو حادثے ہوتے رہتے ہیں، اب بھی لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ جناب بالی میں سونامی آیا، کتنا بڑا طوفان آیا جس میں ہزاروں بندے ڈوب گئے۔ اب بھی آپ سنتے ہیں کہ جناب بنگلہ دیش میں طوفان آیا، کتنے لاکھوں گھر گر گئے۔ اب بھی آپ سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں ہوا کا طوفان آیا، لاکھوں گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ اب بھی آپ سنتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ میں زلزلہ آیا اور پہاڑ جو تھے وہ بھی سرک گئے اور زمین میں گھر دھنس گئے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا معجزہ ہے یا اس میں کیا اسلام کی حقانیت ہے؟ یہ تو حوادث الدہر ہیں، ہو سکتے ہیں، کبھی ہو سکتے ہیں، کسی جگہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک نے جو یہ واقعات بیان کیے ہیں یہ کوئی ایسی ضروری بات ہی نہیں ہے، یہ تو حادثے ہیں، دنیا میں ہوتے رہتے۔ تو یاد رکھو وہ اس طرح مسلمانوں کے دماغ میں ایک فتنہ بٹھاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا دماغ جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے اور انبیاء کی شان سے بدزن ہو جائے۔ لیکن بات سمجھو، ایک ہے عذاب کا آ جانا، ایک ہے زلزلے کا آ جانا، ایک ہے کسی جگہ برقان آگ کا نکل آنا، ایک ہے دریاؤں میں طوفان کا آ جانا، بالکل ٹھیک ہے ہوتا ہے۔ لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ایسا عذاب کہ جس میں اللہ حکم دے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر رات کو چلو، آگے دریا آئے گا، پھر ہم آپ کو دریا سے گزاریں گے، پھر فرعون تمہارا تعاقب کرے گا، دریا میں تم اپنا پانی پہ عصا مارنا، ہم تمہارے لیے راستے بنائیں گے، تم جب گزر جاؤ گے دریا کو کچھ نہ کہنا، اسی حال پہ رہنے دینا، جب تیرا دشمن اندر آئے گا تو اس کو پھر ہم غرق کریں گے۔ اب یہ تو عذاب ظاہر ہے نا کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل تو بچ گئے، لیکن فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئے، اور ساری باتیں پہلے پیغمبر کو اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا ہے تو اللہ نے پہلے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ اچھا، لوگ جب گزرتے تو ہنستے، کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دماغ خراب ہو گیا نعوذ باللہ، کہ دیکھو جناب کشتی ہوتی ہے دریاؤں میں، سمندروں میں، نوح علیہ السلام ہمارا جو کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ جناب خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے، دیکھو دماغ جواب دے گیا کہ نہیں؟ ہم ٹھیک کہتے تھے نا دیوانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو کہو ہنس لو، ان تسخروا منا، ہنس لو، جو ہنس رہے ہو ایک وقت آئے گا پھر تم رو گے اور ہم ہنسیں گے۔ اب جناب کشتی بن گئی، اب حضرت نوح کہتے ہیں یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ بھی طوفان آنے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب اس تنور سے، جو تنور ہے جہاں آگ جلا کے روٹی پکتی ہے، جب اس کے اندر سے چشمہ ابلنے لگے، سمجھ لینا کہ عذاب آ گیا ہے، جلدی جلدی جوڑے لے کے کشتی میں سوار ہو جانا۔ تو اب یہ تو حادثہ نہیں ہے، تو اللہ پہلے بتا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام باقاعدہ کشتی بنا رہے ہیں، پھر جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہو گئے۔ یہ تو حادثہ نہیں نا بدبختو، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے واقعات ہیں، جتنے قرآن پاک میں اللہ نے اقوام سابقہ کے باتیں ذکر فرمائی ہیں، ان کے اندر بہت بڑی عبرتیں ہیں، اور ان کے اندر تصدیق ہے نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی حضور تو مصر میں نہیں تھے نا، حضور پاک تو قوم عاد اور قوم سمود کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، حضور پاک نے نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو کبھی دیکھا ہی نہیں،
حضور علیہ السلام نے تو کبھی صالح علیہ السلام ان کی قوم کو دیکھا نہیں اور خبر دے رہے ہیں، اور ایک ایک لفظ سچا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کا تعلق اللہ کے وحی سے ہے اور آپ سچے رسول، اس لیے یہ واقعات آتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ لم تکن لهم اعمال صالحۃ، ان کے کوئی اچھے عمل جو نہیں تھے، تصعد فی ابواب السماء فتبقی علی فقدہم، کہ آسمانوں کی طرف ان کے اعمال صالحہ جاتے تھے، اب جب وہ اعمال نہیں جاتے تو آسمان ان کی جدائی پہ رو رہا ہے۔ ولا لهم فی الارض بقاع، اور نہ زمین میں کوئی ایسا ٹکڑا تھا جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ اب اس جگہ عبادت نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ فریاد کرتا ہے۔ فلہذا استحقوا، اب اسی بات کے مستحق ہیں اللہ ینظروا، کہ نہ مہلت دی جائے، ولا یؤخرون، ان کو چھوڑا جائے، لکفرہم و اجرامہم و عتوہم و عنادہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کی سرکشی، ان کی عناد کی وجہ سے۔ قال الحافظ ابو یعلی الموصلی فی مسندہ حدثنا ابو احمد بن اسحاق البصری قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني يزيد الرقاشي قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد الا وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه فاذا مات فقضاه وبكى عليه۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے جو ابو یعلی موصلی نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد الا وله في السماء بابان، کوئی بندہ نہیں مگر اس کے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں، باب یخرج منہ رزقہ، ایک دروازے سے اللہ اس کا رزق اتارتے ہیں، و باب یدخل منہ عملہ و کلامہ، اور ایک دروازے سے اس کے عمل اور اس کی کلام اور اس کا اللہ کی عبادات اور ذکر جو ہے جاتا ہے۔ فَإِذَا مَاتَ فَقَضَاهُ وَبَكَيَ عَلَيْهِ، جب وہ مر جاتا ہے تو وہ دروازے اور آسمان اس پہ روتے ہیں، غم کرتے ہیں کہ اب وہ بندہ چلا گیا۔ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى الْأَرْضِ عَمَلًا صَالِحًا يَبْقَىٰ عَلَيْهِمْ۔ اس کا معنی فرماتی ہیں کہ فرعون اور اس کی قوم نے کوئی زمین پہ اچھا کام نہیں کیا تھا کہ آج ان پہ زمین روتی۔ وَلَمْ يَسْعَدْ لَهُم مِّنَ السَّمَاءِ مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَا مِنْ عَمَلِهِمْ كَلَامٌ طَيِّبٌ وَلَا عَمَلٌ صَالِحٌ فَتَوْقَتَهُمْ وَتَبْقَىٰ عَلَيْهِمْ، اور نہ آسمانوں کی طرف ان کا کوئی عمل تھا صالح، نہ کوئی کلام صالح تھی جو آسمانوں کی طرف عرش پہ جاتی، تو اس لیے اب جب مر گئے برباد ہو گئے تو وہ نہ ملا تو وہ روئیں۔ تو معنی یہ ہے کہ حقیقتاً آسمان بھی روتے ہیں، زمین بھی روتی ہے۔ ورواہ ابن ابی حاتم حدیث موسیٰ بن عبیدہ وهو الربذی وقال ابن جریر حدثنی یحییٰ بن طلحہ قال حدثنی عیسیٰ بن یونس عن صفوان بن عمرو عن شریح بن عبد عبید الحضرمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا کما بدا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام جب آیا تو اجنبی تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر بھی اسلام اجنبی اجنبی لگے گا۔ الا لا غربت علی مومن ما مات مومن فی غربت غابت فی انفیا بواکیہ الا وقت علیہ السماء والارض۔ حضور نے فرمایا مومن کے لیے کوئی غربت نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی مومن بندہ سفر میں مر جاتا ہے اس پر کوئی رونے والا نہیں، کوئی غم کرنے والا نہیں، کوئی افسوس کرنے والا نہیں، تو اللہ کے آسمان و زمین اس پہ روتی ہیں۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بكت عليهم السماء والارض قال انهما لا يبكيان على الكافر، جب کافر مر جاتا ہے تو آسمان و زمین نہیں روتی ہیں، لیکن اگر مومن مر جاتا ہے تو اس پہ اللہ کے آسمان اور زمین بھی روتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، جیسے قرآن فرماتا ہے کہ ہاں عرش کے جو فرشتے ہیں یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون
یحمدون، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب فرماتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر مومن مرتا ہے تو آسمان زمین حقیقتاً روتے ہیں، کافر مرتا ہے تو نہیں روتے۔ باقی آسمان زمین کیسے روتے ہیں ان کا رونا الگ ہے، انسانوں کا رونا الگ ہے، جانوروں کا رونا الگ ہے، پرندوں کا رونا الگ ہے، مچھلیوں کا رونا الگ ہے۔ ہر چیز کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے۔ اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ میرے بھی ایک بھائی ہیں، دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، بکھر کے ہیں ڈاکٹر، سب بلوچ ہے، ہمارے برادری ہے، بھائی لوگ ہیں، اور بچوں کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ باقاعدہ میرے خیال میں کتاب لکھی تھی یا ریسرچ کی تھی کہ نرسری میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ہسپتالوں میں 10 15 20 بچے، وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بچہ روئے گا، دوسرا رو کر اس کو جواب دے گا، پھر تیسرا شروع ہو جائے گا، پھر چوتھا شروع ہو جائے گا، وہ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں لیکن رونے کی شکل میں ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ اگر بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن جیب میں ہے کوئی حرج نہیں، مقصد یہ ہے کہ پڑھنے کے وقت میں بغیر وضو اس کو نہ ہاتھ لگائیں۔ اب جیب میں تھا، وضو نہیں رہا تو آرام سے نکال کے رکھ لیں، وضو کر کے پھر جیب میں رکھ لیں۔ لوگوں نے یمانی پہ موقع ملے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد استلام کریں، اور دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما۔ عمرہ میں دائیں کندھے کو نکالنا ہے پہلے 3 چکروں میں۔ اگر آدمی اپنے اسکول یا کالج میں پیسہ خرچ کرتا ہے کہ جب اس کے کالج سے خرچ کے بعد زیادہ رہے گا لے لے گا تو کوئی بات نہیں۔ لوگ پرائیویٹ کالج نہیں چلا رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پھر فیس لیتے ہیں، کماتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر قرآن پاک کا ترجمہ ہے کیسٹ میں، ہم کیسٹ لگا کے وہ ترجمہ سنتے رہیں، بالکل جائز ہے، لیکن خیال کرنا کہ ترجمہ کس کا ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں نا باطل، جنہوں نے قرآن کے نام سے ترجمے کیے ہیں، اور وہ کئی قادیانی ہیں، اچھا کئی ان کے اندر ایسے لا مذہب ہیں، اچھا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی دین کا پتہ ہی نہیں، بس انہوں نے ترجمے دیکھ کے ترجمے لکھ دیے شوق سے۔ تو دیکھا کریں کہ کس عالم کا ترجمہ سننا ہے اور کس کا نہیں سننا ہے۔ کہتے جی طواف صفا میں جو اضافہ کیا جائے بالکل ٹھیک ہے، اب صفیں اگر مسفلے تک چلی جائیں تو اسی حرم کی نماز شروع ہوگی نا۔ دیکھو نا اب حج میں صفیں بنتی ہیں، او ماشاءاللہ ادھر الحفائر میں ہوتی ہیں، ادھر جہاد ہوٹل سے بھی گزر جاتی ہیں، اور ادھر مسئلے کے آخر تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس طرف سے ماشاءاللہ معابدے تک چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری نماز ایک ہے، کیوں صفیں صفوں سے ملتی گئی، بات ختم ہو گئی۔ ہماری قوم بھی عجیب ہے نا جی، اگر صفا مروا کو نہ بڑھائیں لوگ مرتے ہیں، دیکھو جی کیا خدمت کر رہے ہیں، بڑھا بھی ہو جی کیوں بڑھا دیا، بتاؤ کیا کریں۔ اگر انہوں نے جمرات پہ پل بنا دی، وہ جی وہ مقام تو نہ رہا نا جمرے کا جہاں حضور پاک نے کنکری ہماری تھی، تو تم بھی تو وہ نہیں رہے، صحابہ بھی وہ نہیں رہے، تابعین بھی وہ نہیں رہے، وقت بھی وہ نہیں رہا۔ اس دور میں 1 لاکھ آدمی حج پہ آیا، اب 30 لاکھ آدمی حج پہ آتا ہے، نہ بناؤ تو ہر سال 200 400 آدمی مرتا تھا شیطان پہ۔
اب انتظام کر دیں، او جی یہ تو 3-4 پلیں بن گئی اور چھتیں بن گئی اور پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یاد رکھو یہاں اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون ہے، اور فقہی مسائل میں یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں، اور پھر جب اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ان پہ باقاعدہ حیہ کبار العلماء کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رابطے کے اجلاس میں باہر کی دنیا سے بھی علماء منگوا کے ان کے سامنے مسئلے رکھے جاتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں کر دیتے تمہاری طرح ہماری طرح کہ جو چاہو کر دو، یہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، مسائل پہ کئی دن بحث ہوتی ہے، ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ ہو جائے۔ ما حکم اصحاب الامائم الخضراء فاسأل منہم۔ کہتے جی کہ اسلامی قانون کی روح سے جو اقامے والے پر ایک فیس رکھی جاتی ہے وہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ یہ کوئی نوکر ہیں تمہارے کہ تمہارے سارے انتظامات کی ذمہ داری اٹھائیں، اتنے محکمے چلائیں، اتنے آدمی رکھیں، اتنی نظام کو سنبھالنے والے رکھیں، ان پہ تنخواہیں خرچ کریں، کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی ہمارے ملازم ہے یہ؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا چھوڑ دیں آپ۔ تم اس ملک میں آ کر اپنے آپ کو مزدور لکھواتے ہو اور کروڑوں کا بزنس کرتے ہو، یہ جائز ہے؟ تم اپنے آپ کو ایک عامل لکھواتے ہو کہ میں بلدیہ کا ملازم ہوں اور صفائی کرتا ہوں، اور وہیں کھڑے ہو کے زمزم بھی بیچتے ہو، سم بھی بیچتے ہو، کارڈ بھی بیچتے ہو، لوگوں کو غیر قانونی کالیں بھی کراتے ہو، یہ جائز ہے؟ یہ تو کبھی خیال نہیں آیا، صرف اقامے کی فیس کا خیال آ گیا۔ نظام کو چلانے کے لیے سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں لال شہباز قلندر کا حج شج تو نہیں ہوتا، عرس ہوتا ہے، البتہ وہاں لوگ حج نہیں کرتے، حج ہوتا ہے تمہارا جبل مردار پہ، وہ ذکری فرقہ کرتا ہے، یہاں حج وج نہیں ہوتا۔ آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر یہ پڑھنا دین ہوتا، محبت ہوتی، عبادت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، تم ان سے بڑے عاشق نہیں ہو، یہ خالص بدعت ہے۔ کہتے کہ الحجامہ جو ہے، یہ جو خون نکالتے ہیں، یہ علاج بالکل سنت ہے، حضور پاک نے خود حجامہ کرایا ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی تقسیم شرعی طور پہ کر دے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، بلکہ بڑی اچھی بات ہے کہ موت کے بعد جھگڑے نہ ہوں۔ آپ کسی عالم سے فتویٰ لے کر وصیت نامہ بنا کے تصدیق کرا کے رکھ لیں، زندگی میں جائیداد تقسیم کر کے اولاد کو دے نہ دیں، دے دی تو انشاءاللہ آپ سڑک پہ بیٹھے ہوں گے۔ اولادیں آج کی بڑی فرما بردار ہیں، فکر نہ کرو، آپ کی زندگی پھر فٹ پاتھ پہ گزرے گی۔ وہ تو اسی طرح آپ کو بابا سمجھتے ہیں کہ ابھی زمین لینی ہے آپ سے، ورنہ وہ تو ٹاٹا کر کے انشاءاللہ گئے۔ آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، لیکن شریعت کے مطابق وصیت نامہ بنا کے تصدیق کر کے کہیں امانت رکھ دیں کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق جائیداد اس طرح تقسیم کی جائے۔ جب تک زندہ ہو اپنا قبضہ برقرار رکھو۔ اگر اللہ سے وعدہ کرے پورا نہ کرے توبہ کرو، بس استغفار کرو، اور کیا کریں۔ حرم میں عورتوں کا نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں۔ اللہ کے بندے، آپ مسافر عورت ہے، وہ حرم میں نہ آئے، کیا کرے؟ اکیلی بیٹھی رہے گی ہوٹل میں؟ کون ذمہ دار ہے اس کی عزت و عفت و عصمت کا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ یہاں فرشتے رہتے ہیں سارے؟ تمہارے ملک میں تو چھوٹا شیطان کام کرتا ہے، یہاں تو ابلیس کام کرتا ہے۔
تمہارے ملک میں تو چھوٹے چھوٹے کافر ہوتے ہیں، یہاں تو ابو جہل رہتا تھا۔ بالکل عورتیں آئیں بس دور رہیں، مردوں میں نہ ملیں، ورنہ نماز گھر میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ مسافر ہے، 8 دن کے لیے آئی ہے، اس کو حرم سے کیوں منع کیا جائے؟ بلکہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اگر عورت کو حیض بھی ہو تو ہوٹل میں نہ چھوڑو، اس کو لے آؤ حرم کے باہر میدان میں بٹھا دو، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وتر جو ہے جناب احناف کے نزدیک 3 رکعات ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں۔ بعض علماء حنابلہ رحمہم اللہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں، پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہے، وہ سلام سے فاصلہ کرتے ہیں، حنفی فاصلہ نہیں کرتے، بات تو ایک ہی ہے۔ ایسے بلا وجہ ٹکر ہے، بلا وجہ جھگڑا ہے۔ کہتے تھے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو پھر بھی دعا قبول، ہاں بالکل ہوگی، دعائیں تو اس دن توبہ قبول نہیں ہوگی جب طلوع الشمس من مغربہا، سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم صدقہ کریں، خیرات کریں تو گوشت خود کھا سکتے ہیں، پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی کھاتے رہو، نیت کر لو صدقے کی اور فریج میں رکھ کے روزانہ کھایا کرو۔ یہ اچھا صدقہ ہے کہ صدقہ کر کے کھا خود رہا ہے۔ دیکھو کتنے سمجھدار ہیں۔ اور صدقے کا معنی یہ ہوتا ہے غریبوں میں تقسیم کرو، مستحقوں کو دو، غریبوں فقیروں کو دو، جن کو بیچاروں کو گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ہم مکے میں رہنے والے ہیں، عصر کی نماز کے بعد ہم مسجد عائشہ گئے احرام باندھنے کے لیے، تو نماز نہیں پڑھیں گے بالکل، کیونکہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تطلع الشمس۔ یاد رکھو حرم میں تو پھر بھی گنجائش ہے، حرم کے باہر تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، وہ مسجد عائشہ تو حرم کے باہر ہے۔ حرم کے اندر تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جب چاہو نماز پڑھ لو، لیکن باہر تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ پڑھو، تو لہذا آپ بالکل نماز نہ پڑھیں، بس لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جائیں، بس نیت ہو گئی۔ اور ویسے بھی احرام کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، اگر آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، وضو بھی نہیں، غسل بھی نہیں، کچھ نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے چادریں باندھ کے لبیک اللہم لبیک، آپ کا احرام ہو گیا۔ کوئی ضروری نہیں کہ نماز پڑھو، وضو کرو، غسل کرو، موقع ہے تو کر لو، ثواب ہے۔ مذہب شیعہ کب سے پیدا ہوا؟ حضرت عثمان کے زمانے سے، جب اسلام کی ترقی ہو گئی تو فرقہ باطلہ نے یہ سمجھا کہ اب اسلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، مسلمان بن کے اندر رہ کے ڈاکہ مارو۔ تو عبداللہ ابن سبا نے یہ تحریک چلائی، اس نے گروپ پیدا کیے، ایک گروپ حضرت علی کا حامی بن گیا، ایک مخالف بن گیا۔ خوارج کو پیدا کرنے والا بھی وہی تھا اور روافض کو پیدا کرنے والے بھی وہی تھے۔ تو اس طرح وہ بنے اور چلتے گئے اور چلتے گئے، اور بات جب چل پڑتی ہے تو پھر چل پڑتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جناب، مثلا تجربہ کر لیں، آپ کسی جنگل میں بھی کوئی قبر ہو نا یا نہ بھی ہو، خود ایک مٹی کی بنا لو، اس کے اوپر ساٹن کا 2-4 گز کا سبز کپڑا ڈال کے ایک جھوپڑی بنا کے بس بیٹھے رہو، بات کسی سے نہیں کرنی، مہینے 2 مہینے میں انشاءاللہ کام چل پڑے گا۔ اور یہ ایسا بہترین نسخہ ہے کہ نہ تو انکم ٹیکس والے قریب آئے، نہ کوئی سیلز ٹیکس والا قریب آئے، نہ کوئی گورنمنٹ کا آئے تو برباد ہو جائے گا، پیر کی پٹ لگے گی تمہیں، ہم سے ٹیکس لیتے ہو۔ بہترین ملیں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر بنا لو فی امان اللہ، نہ کوئی مل کی ضرورت ہے نہ اور کسی کام کی ضرورت۔ دیکھا نہیں آج جناب عرس ہو رہے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کا عرس ہے اور ناچ ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا ولی ناچ پہ راضی ہوگا یا ناچ کا ثواب ملے گا حضرت کو؟ نہ آپ ایمان سے کہیں کہ ناچنا جو ہے اسلام میں جائز ہے، یہ دھمال لگانا اور پاؤں میں گھنگرو باندھنے اور لوہے کے زنجیر ڈالنے، اس کا ثواب ہوگا جو تم حضرت کو بخش رہے ہو۔
کہتے ہیں جی حضرت کے عشق میں پاگل ہو گیا، 6 کلو چاول کھا جاتا ہے، وہ پاگل گیا۔ اب ہم تو جانتے ہیں نا، یہ سارے پیر میرے یار ہیں، بڑے میرے ساتھ دوستی شوستی ہے، ان کی گپ شپ لگی رہتی ہے، یہاں آتے ہیں تو ملتے ہیں اور وہاں بھی میرا احترام تو کرتے ہیں بیچارے، اندر سے پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے۔ تو آپ ایمان سے کہیں کہ یہ سارے اللہ کے بندے ہو جی، یہ مجذوب ہے، اچھا مجذوب ہے بھی، وہ اللہ کی رحمت سے سارا زردے کا اتنا بڑا تھال کھا گیا ہے مجذوب۔ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک عورت کو سنا جو کہہ رہی تھی یا حنان و یا منان، یہ درست اللہ کا نام ہے تو ٹھیک کہہ رہی تھی، اور کیا کہہ رہی تھی، لیکن تم یہ عورتوں سے سنتے رہتے ہو، مرد کا کبھی نہیں سنا۔ نہیں یہ دیکھو نا عمرے والا ہے، تو یہ کبھی نہیں سنا مولوی مکی کیا پڑھ رہا ہے، میرا تو آپ نے کبھی نہیں سنا، عورت کا سن لیا کہ یا حنان منان ٹھیک پڑھ رہی تھی، ورنہ یہ جائے گا نا اس کو پڑھائے گا نا غریب۔ اللہ کے بندے، اللہ کا نام ہے یا حنان یا منان یا رحیم یا رحمان یا حی یا قیوم، جس نام سے بھی پکارو، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ بلکہ اس میں تو ایک بزرگ کا بہت بڑا وظیفہ بھی ہے، وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا حنان یا منان یسر امورنا فی کل مکان و کل زمان۔ کہتے ہیں جی کہ طواف ننگے سر کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، تم تو نمازیں ننگے سر پڑھتے ہو، طواف کا کیا ہے؟ ویسے جائز ہے جناب، کوئی فرق، قمیص بھی اتار دو تب بھی جائز ہے، لیکن یہ نہ کہنا عورتیں بھی اتار دیں۔ اچھا یہ ننگے سر صرف مردوں کو نماز پڑھنی چاہیے یا عورت کو بھی؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے، دعا کرو اللہ جھگڑے دور کرے، اللہ اختلاف دور کرے۔ ایک شخص نے حج مفرد پڑھتا ہے، حج کی بکری تو نہیں ہے، لیکن نصاب والی قربانی وہ تو الگ چیز ہے نا، وہ تو ہر حال میں لازم ہے، حج کی بکری نہیں ہے، نصاب کی بکری الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ عمرے کے بعد اگر طواف کے دوران آدمی موزے پہنے یا جرابیں پہنے بالکل جائز ہے، عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ میں نے صفا مروہ جو دوڑا، شروع میں نے مروہ سے کیا، بالکل غلط کیا۔ اب علاج یہ ہے کہ ایک نفلی طواف کر کے دوبارہ صفا صحیح دوڑ لو، ورنہ دم دینی پڑے گی۔